بے تکی جان ایلیا۔ آقائے نشان خوش آمدید و صفاوردید۔ آیت اللہ سرکار سید جان ایلیا سہروردی ثم امروہوی، آپ میرے بارے میں اس لہجے کو استعمال کرنے کے بجائے یہ فتویٰ صادر فرمائیں کہ نشان پور بزرگ امید مرتد ہو گیا ہے، سو اسے سنگسار کیا جائے۔ یارا دوست دارا، تو جو ہے یعنی میں، ہم دونوں دو نہیں ہیں، ایک ہیں۔ لو میاں، اس لفظ یعنی ایک پر مجھے اپنے لڑکپن کی ایک بات یاد آ گئی ہے۔ جان ایلیا، ایک کے لفظ پر یعنی ایک پر آخر کیا بات یاد آ سکتی ہے؟ ہاں، اگر ایک کے لفظ پر کوئی بات یاد آ سکتی ہے تو حرف الف یاد آ سکتا ہے، ازل کا الف اور ابد کا الف، اور ہاں اللہ کا الف، یا پھر ابتدا اور انتہا کا الف۔ ہاں نشان، تم نے بھی کوئی بے تکی قیاس آرائی نہیں کی، مگر مجھے اپنے لڑکپن کی جو بات یاد آئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ فیثاغورس اور حکیم بو علی سینا کی ریاضیات و شفا کی قسم کچھ اور ہے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ ایک عدد نہیں ہے، عدد نہیں ہے۔ اب ماں کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایک عدد نہیں ہے تو پھر 2 بھی عدد نہیں ہے، 10 بھی عدد نہیں ہے، 100 بھی عدد نہیں ہے، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10۔ میں تمہاری الجھن سمجھ گیا ہوں نشان۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اب سے برسوں پہلے اللہ کے بارے میں تمہیں ایک قصہ سنایا تھا، مولوی عبدالسلام دہلوی اور علی گڑھ کے ڈاکٹر ضیاء الدین کا قصہ۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ مجھے یہ 2 نام تو یاد آ گئے، مگر نشان وہ قصہ یاد نہیں آیا۔ کیا تھا وہ قصہ؟ راویان حقائق اور حاکیان وقائق بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ضیاء الدین، جو ہندوستان کے سب سے بڑے ریاضی دانوں میں سے تھے، ایک دن مولانا عبدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا عبدالسلام ایک مجذوب قسم کے فلسوف تھے۔ وہ منطق، علم الخلاف، علم کلام اور فلسفے کے یگانہ روزگار عالم تھے۔ میں نے انہیں اپنے بچپن میں آغا طاہر نبیرہ مولانا محمد آزاد کے یہاں دیکھا تھا۔ شاید یہ 1944 کی بات ہے۔ بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا مجھے وہاں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس مجلس میں مسجد فتح پوری کے امام صاحب اور مغفور مولانا عبدالسلام بھی تشریف فرما تھے۔ بابا مسجد فتح پوری کے امام اور مولانا عبدالسلام تینوں جوانی کے زمانے کے دوست تھے۔ کچھ دیر بعد اسی مجلس میں نواب خواجہ محمد شفیع، دلی کی آوازوں کے مؤلف بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے آتے ہی بابا سے کہا، علامہ یار ایک شعر سن لو، اور پھر انہوں نے دوسرے حضرات کی طرف متوجہ ہو کر ایک شعر سنایا۔ میں نہ جاتا تھا باغ میں اس بن، مجھے بلبل پکار لائی ہے۔ اگرچہ یہ شعر سب کا سنا ہوا تھا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اس شعر کو عجب طرح سنا گیا اور سر دھنا گیا۔ بابا پر اختلاط کا دورہ سا پڑ گیا۔ خوشا روزے و خرم روزگارے۔ میں کیا کہہ رہا تھا نشان؟ تم کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین ایک دن مولانا عبدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جدید مغرب کے صف اول کے اس ریاضی دان نے نیاز مندانہ طور پر عربی مکتب علم کے اس درویش صفت عالم سے عرض کی، حضرت میں آپ سے ریاضیات کے بارے میں کچھ کسب فیض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام ضیاء الدین ہے اور میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضیات کا معلم ہوں۔ مولانا نے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا یہ معروضہ سنا اور فرمایا، جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔ میاں، ہم معلم تو کیا ہم متعلم بھی نہیں ہیں۔
یہ بات مولانا نے اپنے مزاج کے یک سر برخلاف کہی تھی، ورنہ میری دانست کے مطابق وہ نہایت درجے کے قلبی اور پرخوشونت بزرگ واقع ہوئے تھے۔ سنا گیا ہے کہ وہ عام طور پر چراغ پار رہتے تھے۔ یہ سن کر سر ضیاء الدین عرض پرداز ہوئے، حضرت میں آپ کے فیض کا طلبگار ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی فیض رسائی سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ اچھا تو میاں یہ بتاؤ کہ ایک عدد ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں سر ضیاء الدین نے عین قیاس کے مطابق یہ کہا، جی ہاں ایک پہلا عدد ہے۔ یہ سن کر مولانا کی آواز بھڑک اٹھی اور انہوں نے ہماری تہذیب کے خاندان کے دل دلاور ویر سپاہی سورما یعنی ناکام مجاہد آزادی حضرت جنرل بخت خاں کسی خونی نگاہوں سے سر ضیاء الدین کو دیکھا۔ میں نہ جانے کیوں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ جیسے سر ضیاء الدین میجر ہڈسن ہو، جس نے پیر و مرشد کے فرزندوں کو قتل کر کے ان کے حلقوم سے اپنا منہ لگا دیا تھا اور سارا خون پی گیا تھا۔ ہاں وہ حرام زادے سامراج کا حرام زادہ میرا سارا خون پی گیا تھا۔ میں کچھ سمجھ رہا ہوں جان ایلیا، پر تم اس بارے میں کچھ اور کہو۔ کچھ اور کیا کہوں؟ تم سب کچھ جانتے ہو، پر شاید کچھ بھول سے گئے ہو۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے، وقت 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 بھول ہے اور گمان کے گمان کی دھول ہے۔ سو تو ہے نشان۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ جب حضرت پیر و مرشد لال قلعے سے رخصت ہو کر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہوئے تھے یا انہیں پناہ گزین کرایا گیا تھا، تو ایک دن، یاد نہیں کس دن، جنرل بخت خاں ظل الہی کی حضوری میں باریاب ہوئے۔ گویا اپنے وجود، اپنے پارا پارا اور ریزہ ریزہ وجود کی دوری میں باریاب ہوئے۔ وہاں اردو معلیٰ کے چند سہمے ہوئے آخری نفوس اپنے نہ ہو سکنے کی حالت میں سانس لے رہے تھے۔ ان میں میری تاریخ کا ایک لقندرہ، لچا، لوفر، لفنگا اور ننگا وجود نابود بھی موجود تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ پیر و مرشد کا خسر تھا۔ وہ بڑے ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب کا سڑا ہوا خسارہ تھا، یعنی حضرت پیر و مرشد کا وہ خسر، وہ ہمارا خسران۔ حضرت جنرل بخت خاں اپنے سینے کے بائیں طرف دایاں ہاتھ رکھ کر سر خم ہوئے اور بندگی بجا لائے۔ پھر عرض کی، عالم پناہ، ہم نے دلی ہاری ہے، دل نہیں ہارا۔ مشرق میں جمنا کے پار دو آبا پھیلا ہوا ہے، وہی ہماری قوت کا طول اور عرض ہے۔ آپ مجھے اپنی ہم رکابی کا شرف عطا فرمائیں، یہ جنگ تو ہمیں جیتنا ہی ہے۔ یہ سن کر پیر و مرشد کا خسر گوروں کا سیارو بھڑوا بولا کہ ذل الہی، یہ پٹھان ہمیشہ سے ہم مغلوں کے جانی دشمن رہے ہیں۔ سو پھر وہ ہوا جو ہوا، جمشید دستگاہ شاہان شاہ جہاں پناہ حضرت پیر و مرشد نے جنرل بخت کو ہندوستان ہزیمت خوردہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ روحن ہار دعا دی اور فرمایا، نوجوان الوداع الوداع۔ جنرل بخت خاں ہمایوں کے مقبرے کے مشرقی دروازے سے نکل کر دو آبے کے سنگین اور خشمگی تاریخ کے غیرت مند تاریخ کے پرہول راستوں میں بھڑکتا ہوا، حساس اور پرہمیت قوم کے دل کی طرح دھڑکتا ہوا، غنیم کو قدم قدم پر گھڑکتا ہوا اور اپنے زخم وجود سے بے حیا اور صفاق حریفوں کو شیرانہ وار جھڑکتا ہوا اور ہندوستان کے 900 برس کی تاریخ کا خوچ کا رجز پڑتا ہوا لمحوں کی ابدیت میں گم ہو گیا۔ اور میں آج بھی اس کی تلاش میں ہوں، اس کی تلاش میں، اور میں اسے تلاش کرتے ہوئے تھک گیا ہوں۔ ہاں نشیان، میں بری طرح تھک گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جنرل تو بہت ہے جو بلا کے چاق چوبند ہیں، مگر بخت خاں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ سب ہم سب کے سب بدبخت خاں ہیں، بدبخت خاں۔ سنا نشیان؟
اور جانا جائے کہ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے آج بڑی بے تکی ہانکی ہے۔